بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ونڈسر کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ صلیبی لڑکی نے ہنس کر کہا، انہیں خوش فہمی مروائے گی۔ نئی رقاصہ خلت کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ خلت نے کہا، میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو نہیں بچا سکا تھا۔ اس لڑکی کی یاد کانٹا بن کر میرے دل میں اتر گئی۔ اس رات جب ہم دونوں تمہارے قافلے کے ساتھ تھے تو تمہاری 2 لڑکیوں نے مجھے کہا کہ انہیں بیچنے کے لیے اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی آ گئی جسے میں بچا نہیں سکا تھا۔ میں نے ان دونوں لڑکیوں کے چہروں پر اسی لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ میرے دل میں جو کانٹا تھا اس نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اگر مجھے وہ لڑکی یاد نہ آتی تو میں کبھی بے وقوف نہ بنتا۔ نئی رقاصہ کا جسم بڑی زور سے کانپا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ خلت نے کہا، اور اب تو موت بھی مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی، اور تمہارا لالچ مجھے اپنے فرض سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ ادھر ضیافت کے حال میں ونڈسر کا انتظار ہو رہا تھا، جنہیں پتہ چل چکا تھا کہ کوئی نئی رقاصہ آئی ہے۔ وہ رقاصہ کے انتظار میں تھے۔ یہ تو کسی نے بھی نہ دیکھا کہ دروازے کے باہر جو وہ سنتری مستعد کھڑے رہتے تھے وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ برچیاں اور تلواریں ابھی تک خلت اور اس کے ساتھی کے پاس تھیں۔ ونڈسر نے جب دیکھا کہ وہ اس کی پیشکش ٹھکرا چکے ہیں اور دونوں اپنے عقیدے اور فرض کے پکے معلوم ہوتے ہیں، تو اس نے انہیں کہا کہ ہتھیار اس کے حوالے کر دے۔ دونوں نے صاف انکار کر دیا۔ ونڈسر ان سے زبردستی ہتھیار لینے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ باڈی گارڈز کو بلانا چاہتا ہوگا۔ خلت نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا اور زنجیر چڑھا کر برچی کی نوک ونڈسر کی طرف کر کے کہا، جہاں ہو وہیں کھڑے رہو۔ اس نے آگے بڑھ کر برچی کی نوک ونڈسر کی شارک پر رکھ دی۔ خلت کے ساتھی نے اپنی برچی کی نوک صلیبی لڑکی کی شارک پر رکھی۔ ونڈسر اور لڑکی پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ جا لگے۔ خلت اور اس کے ساتھی نے دونوں کو وہیں دبا لیا۔ خلت نے نئی رقاصہ سے کہا، تم ان کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ۔ اگر تم نے شور مچایا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ نئی رقاصہ نے کہا، اگر تم خلت ہو تو میرا نام حمیرہ ہے۔ میں نے تمہیں پہلے دن ہی پہچان لیا تھا اور تم مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے خلت نے اپنے نام کے سوا باقی نشانیاں بتا دی تھیں۔ حمیرہ جب سے یہاں آئی تھی وہ خلت کو دیکھ رہی تھی، مگر خلت کی طرح وہ بھی شک میں تھی۔ وہ بھی یہی سوچتی تھی کہ انسانوں کی صورتیں ایک جیسی بھی ہو سکتی ہیں۔ خلت نے پوچھا، کیا تم بھی جاسوس ہو؟ حمیرہ نے جواب دیا، نہیں، میں صرف رقاصہ ہوں، مجھ پر کوئی شک نہ کرنا خلت۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ مرنا ہے تو تمہارے ساتھ مروں گی۔ السال ضیافت میں آ گیا۔ اس کے تمام امراء وزراء اور دوسرے مہمان بھی آ گئے۔ ان میں صلیبی فوج کے افسر بھی تھے جو مشیروں کی حیثیت سے یہاں آئے تھے۔ ان کا انداز بادشاہوں جیسا تھا۔ ان میں ریمانڈ کا فوجی نمائندہ بھی تھا۔ وہ سب ونڈسر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ ابھی تک غیر حاضر تھا۔ تمام صلیبی لڑکیاں ہال میں پہنچ گئی تھیں، صرف ایک نہیں تھی۔ ناچنے والیاں بھی آ گئی تھیں۔ نئی رقاصہ غیر حاضر تھی۔ السالے کے آ جانے سے سب کی بے تابی بڑھ گئی۔ ایک ملازم نے کہا،
کہ وہ ونڈسر اور دونوں لڑکیوں سے کہے کہ سب آ گئے ہیں۔ خلت کے ساتھی نے کہا انہیں باندھ کر یہیں پھینک چلتے ہیں، کیا تم سانپوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ خلت نے کہا اور برچی جس کی نوک ونڈسر کی شرک کو چھو رہی تھی پوری طاقت سے دبائی۔ ونڈسر کا سر دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، برچی کی انی اس کی شارگ میں داخل ہو کر پیچھے نکل گئی۔ ونڈسر کا ہلکا سا خراٹا سنائی دیا، اس کے فوراً بعد ایسا ہی ایک خراٹا صلیبی لڑکی کے منہ سے نکلا۔ اس کی شارگ کو چیرتی ہوئی برچی کی انی خلت کے ساتھی نے پار کر دی تھی۔ دونوں نے برچیاں نکال لیں۔ ونڈسر اور لڑکی گر کر تڑپنے لگے۔ خلت اور اس کے ساتھی نے دونوں کے دلوں پر برچیاں رکھ کر اوپر سے پورا وزن ڈالا اور دونوں کے دل چیر دیے۔ اس طرح وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ دونوں کی لاشوں کو پلنگ کے نیچے پھینک دیا گیا۔ یہ کمرہ ونڈسر کا تھا۔ دیوار کے ساتھ اس کا چوغا لٹک رہا تھا، جس کے ساتھ سر کو ڈھانپنے والا حصہ بھی تھا۔ حمیرہ نے خود ہی یہ چوغا پہن لیا اور سر بھی ڈھانپ لیا۔ وہیں سے کپڑے اٹھا کر اس نے رقص والا گھگرا اتار دیا اور مردانہ لباس کمر سے نیچے تک چڑھا لیا۔ پاپوش بھی بدل لیے اور چہرہ بھی چھپا لیا۔ اسے اب ایک نظر میں کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ لڑکی ہے۔ خلت نے دروازہ کھولا، باہر دیکھا برآمدے میں ملازموں کی آمد و رفت اور بھاگ دوڑ تھی۔ وہ تینوں باہر نکلے، دروازہ بند کیا اور ایک طرف چل پڑے۔ فوراً تھوڑا آگے وہ اندھیرے میں ہو گئے۔ ادھر ساتھ ایک کھائی تھی، وہ اس سے اترے اور خطرے کے علاقے سے نکل گئے۔ خلت اور اس کے ساتھی کو معلوم تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ ان کا کمانڈر ایک عالم فاضل کے روپ میں جہاں رہتا تھا وہاں چھپنے کی جگہ بھی تھی اور وہاں نکلنے کا بندوبست بھی ہو سکتا تھا۔ اس وقت شہر سے نکلنا خطرے سے خالی نہ تھا، کیونکہ گھوڑے بھی نہیں تھے۔ انہیں حلب سے فرار ہو کر دمشق پہنچنا تھا۔ انہیں یہ اندازہ بھی تھا کہ قتل کا پتہ چلتے ہی شہر میں کیا طوفان برپا ہوگا۔ قتل کا انکشاف ہوتے زیادہ دیر نہیں لگی۔ کسی نے ونڈسر کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ پلنگ کے نیچے سے جو خون بہہ رہا تھا وہ فرش پر پھیلتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ ایک دم ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وہاں ایک نہیں دو لاشیں تھیں، دونوں کے زخم ایک جیسے تھے۔ فوری طور پر پہرہ داروں کا خیال آیا، ان کی موجودگی میں بیک وقت دو قتل کون کر سکتا تھا؟ جن سنتریوں کی ڈیوٹی تھی انہیں بلایا گیا، پر وہ دونوں غائب تھے۔ اس عمارت میں کسی کا بغیر اجازت داخلہ بھی ممنوع تھا۔ یہاں چیدہ لوگ جو حاکم یا معزز شہری تھے آ سکتے تھے، لیکن ان کی بھی چیکنگ ہوتی تھی۔ باڈی گارڈز کے کمانڈر کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی۔ یہ قتل پیشاوروں کا کام تھا یا سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کا، پر یہ کام فدائی قاتلوں کا بھی ہو سکتا تھا۔ کسی نے کہا کہ کرائے کہ یہ قاتل کسی سے بھی اجرت لے کر قتل کر سکتے ہیں۔ دروازے والے دونوں سنتری نہ ملے تو یہ شک پختہ ہو گیا کہ وہ سلطان ایوبی کے آدمی ہوں گے، اور انہوں نے ونڈسر کو اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ وہ جاسوسوں کا سربراہ بن کے آیا تھا۔ رات دیر تک خلت اور اس کا ساتھی نہ ملے تو شہر میں ان کی تلاش شروع ہو گئی۔ یہ انکشاف بہت دیر بعد ہوا کہ نئی رقاصہ بھی غائب ہے۔ شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ خلت، اس کا ساتھی اور حمیرہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کو اپنا کارنامہ سنایا تو اس نے انہیں چھپا لیا۔
اور کہا کہ وہ باہر کے حالات کے مطابق انہیں بتائے گا کہ وہ کب یہاں سے نکلیں۔ اس پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اسے لوگ عالم اور برگزیدہ انسان سمجھتے تھے۔ اداکاری میں اسے مہارت حاصل تھی۔ اس نے اپنے جو 2 شاگرد اپنے پاس رکھے ہوئے تھے وہ بھی جاسوس تھے۔ حلب سے دمشق تک وہی اطلاع پہنچاتے تھے۔ اس نے دونوں شاگردوں کو حکم دیا کہ وہ باہر کی خبر رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ حمیرہ نے اس عالم کے سامنے خلت کو سنایا کہ اس پر کیا گزری تھی۔ وہ واقعہ تو 7-8 سال پرانا ہو چکا تھا۔ اس نے سنایا کہ خلت جب حمیرہ کو اس کے باپ، جو دراصل اس کا باپ نہیں تھا، اور ان دونوں آدمیوں سے بچانے کے لیے لڑا تھا، تو حمیرہ کے باپ نے پیچھے سے کدال خلت کے سر پر ماری تھی۔ اس سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ تینوں حمیرہ کو گھر لے گئے۔ ایک نکاح خواں کو بلایا جس نے اس سے پوچھے بغیر نکاح پڑھا دیا، اور وہ دونوں آدمی حمیرہ کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ ایک رات وہ دمشق میں ٹھہرے، پھر اسے ان علاقوں میں لے گئے جو صلیبیوں کے قبضے میں تھے۔ اسے ناچنے کی تربیت دی جانے لگی۔ ابتدا میں اس نے مزاحمت کی مگر اس پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اس دوران اسے خوراک نہایت اچھی دی جاتی تھی۔ اسے کوئی بڑا ہی لذیذ شربت پلایا جاتا تھا جس کے اثر سے وہ ہنسنے اور ناچنے لگتی تھی۔ تشدد اور نشے سے اسے رقاصہ بنا لیا گیا۔ بہت اونچے درجے کے لوگ اسے داد دینے لگے۔ وہ ایسے قیمتی تحفے لاتے تھے کہ وہ دنگ رہ جاتی تھی۔ اسے یروشلم بھی لے جایا گیا تھا جہاں 2 آدمیوں نے اس کے مالکوں سے کہا تھا کہ وہ منہ مانگی قیمت لے لیں اور یہ لڑکی انہیں دے دیں۔ انہوں نے صاف بتا دیا تھا کہ وہ اسے جاسوسی وغیرہ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے مالکوں نے سودا قبول نہیں کیا تھا۔ اسے اغوا کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی جو ناکام بنا دی گئی تھی۔ اب اسے حلب میں کسی اور امیر کی فرمائش پر بلایا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ پہلے دن اس نے خلت کو دیکھا تو اس نے بلا شک و شبہ دل سے کہا تھا کہ یہ خلت ہے، لیکن یہ شک بھی ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ خلت کی شکل و صورت کا کوئی اور آدمی ہو۔ وہ اسے غور سے دیکھتی تھی۔ آخر یہ اتفاق ہوا کہ ونڈسر نے خلت اور اس کے ساتھی کو پہچان لیا۔ ونڈسر نے اپنی لڑکی کو بلایا تو حمیرہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ خلت نے جب اپنے متعلق چند ایک باتیں بتائیں تو حمیرہ کے شکوک رفع ہو گئے۔ میں اس ذلیل زندگی کی عادی ہو گئی تھی۔ میرے دل میں جذبات مر گئے تھے۔ میں ایک پتھر کی طرح ادھر ادھر لڑکتی پھر رہی تھی، لیکن خلت کو دیکھا تو میرے سارے جذبات زندہ ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ خلت ہی ہے، مگر اس کی صورت نے مجھے وہ وقت یاد دلا دیا جب میرے دل میں اس کی محبت اور اس کے بچوں کی ماں بننے کی خواہش تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی وقت اس سے پوچھوں گی کہ تم خلت تو نہیں۔ اگر یہ خلت نکلا تو اسے کہوں گی کہ آؤ بھاگ چلیں اور صحرا کے خانہ بدوشوں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ اسے خلت تو مل گیا اور وہ اس کے ساتھ بھاگ بھی آئی، لیکن حلب سے بچ کر نکلنا ایک مسئلہ تھا۔ خلیفہ کی ضیافت اور رقص کی محفل ویران ہو چکی تھی۔ وہاں ونڈسر کا انتظار ہو رہا تھا مگر ونڈسر کی لاش پہنچی۔ وہاں صلیبی فوج کے جو اعلیٰ افسر تھے وہ سخت غصے میں تھے۔ ریمانڈ کا فوجی نمائندہ تو سب سے زیادہ بھڑکا ہوا تھا۔
ونڈسر بہت قیمتی افسر تھا۔ ان کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کی دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ صلیبی افسروں کو فرشتے سمجھے بیٹھے تھے۔ انہی کی مدد سے وہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، لہٰذا ان کی خوشامد کو وہ ضروری سمجھتے تھے۔ فوجی نمائندہ جو کچھ کہتا تھا سب اس کے آگے سر جھکا لیتے اور ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ اس نے کہا، قاتل رات ہی رات شہر سے نہیں نکل سکتے، صبح سویرے حلب کے ایک ایک گھر کی تلاشی لی جائے، یہاں کی ساری فوج کو اس پر لگا دو، فوج لوگوں کے جاگنے سے پہلے گھروں میں داخل ہو جائے، یہاں کے باشندوں کو اتنا پریشان کیا جائے کہ وہ قاتلوں کو خود ہی ہمارے حوالے کر دیں۔ ایک مسلمان امیر نے کہا، ایسا ہی ہوگا، ہم فوج کو ابھی حکم دے دیتے ہیں کہ سحر کے اندھیرے میں شہر میں پھیل جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آواز ایک مسلمان قلعہ کی تھی۔ اس نے ایک بار پھر گرج کر کہا، ایسا نہیں ہوگا، تلاشی صرف اس گھر کی لی جائے گی جس پر پختہ شک اور کوئی واضح شہادت ہوگی۔ اتنے سارے اعلیٰ حکام کے ہجوم پر اس گرجدار آواز نے سناٹا طاری کر دیا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ ریمانڈ کے فوجی نمائندے کے حکم کو کوئی مسلمان ایسے جوش سے ٹوکے گا۔ سب نے دیکھا کہ یہ کون ہے۔ وہ حماتہ کا قلعہ دار تھا جس کا نام جوردیک تھا۔ تاریخ میں اس کا نام جوردیک ہی لکھا گیا ہے، پورے نام کا علم نہیں ہو سکا۔ اس کے متعلق تاریخ اتنا ہی بتاتی ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا دوست تھا، لیکن وقوع نگاروں کے مطابق اس واقعے تک وہ صلاح الدین ایوبی کے مخالف کیمپ میں تھا اور الصالح کے وفاداروں میں سے تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ صرف اس ضیافت میں ہی شریک نہیں تھا بلکہ جنگی کانفرنسوں میں بھی شریک ہوتا تھا۔ سلطان ایوبی کے خلاف جنگ کا جو منصوبہ بنا تھا وہ اس میں بھی شریک تھا۔ اس نے جب ایک صلیبی کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ حلب کے ہر گھر کی تلاشی لی جائے گی تو اس میں اسلامی وقار بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا تھا، یہاں مسلمان گھرانے ہیں جن میں پردہ نشین خواتین بھی ہیں، ہم ان کی بے عزتی برداشت نہیں کریں گے، شریف گھرانوں میں فوجی داخل نہیں ہوں گے۔ ایک صلیبی افسر نے کہا، قاتل اسی شہر کے تھے، ہم تمام شہریوں سے انتقام لیں گے۔ ونڈسر جیسا قابل افسر قتل ہو گیا ہے، ہمیں کسی کی عزت اور کسی کے پردے کی پرواہ نہیں۔ جوردیک نے قہر سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور مجھے تمہارے ایک افسر کے قتل کی پرواہ نہیں۔ نو عمر اور ناتجربہ کار سلطان نے حکم کے لہجے میں کہا، جوردیک خاموش رہو، یہ لوگ اتنی دور سے ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، کیا تم مہمان نوازی کے آداب سے ناواقف ہو؟ احسان فراموش نہ بنو، ہمیں قاتل کو پکڑنا ہے۔ خلیفہ کی تائید میں کئی آوازیں سنائی دیں۔ جوردیک نے کہا، میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہو سکتا ہوں اور ہوں بھی، لیکن اپنی قوم کے خلاف نہیں ہو سکتا محترم سلطان۔ اگر آپ نے شہریوں کو پریشان کیا تو سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ صلاح الدین ایوبی کے خلاف جو محاذ بنا رہے ہیں وہ کمزور ہو جائے گا۔ ریمانڈ کے فوجی نمائندے نے کہا، ہم نے قوم کی کبھی پرواہ نہیں کی، ہم قاتلوں کو ڈھونڈیں گے، وہ کسی گھر میں ہی ہوں گے، ہم انہیں باہر نکال لیں گے۔ یہ قتل صلاح الدین ایوبی نے کرایا ہے۔ جوردیک نے کہا، میرے دوست،
تمہارے ایک افسر کا قتل کوئی بڑی بات نہیں، تم صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانے کی کتنی بار کوشش کر چکے ہو، یہ الگ بات ہے کہ تم اسے قتل نہیں کر سکے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے کوئی جرم کیا تھا، دشمن ایک دوسرے کو ہر جائز ناجائز طریقے سے مارنے اور مروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تمہارے ونڈسر کو ایوبی نے قتل کرایا ہے تو فرق صرف یہ پڑا ہے کہ تم اسے قتل کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور وہ تمہارے ایک اہم افسر کو قتل کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تم اس کے کئی ایک اہم افسروں کو قتل کرا چکے ہو، اس نے شہریوں کو کبھی پریشان نہیں کیا۔ تمام مسلمان امراء اور حکام جوردیک کے خلاف بولنے لگے، وہ صلیبیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جوردیک نے سب کا مقابلہ کیا اور اسی بات پر ڈٹا رہا کہ شہر کے کسی گھر کی تلاشی نہیں لی جائے گی۔ ایک صلیبی مشیر نے کہا، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ تم بھی اس قتل میں شریک ہو؟ مجھے شک ہے کہ تم صلاح الدین ایوبی کے دوست ہو۔ جوردیک نے کہا، اگر حلب کے مسلمان گھرانوں کو پریشان کیا گیا تو میں کسی کے بھی قتل میں شریک ہو سکتا ہوں اور میں ایوبی کا دوست بھی ہو سکتا ہوں۔ صلیبی نمائندے نے کہا، بس ہم جب تک یہاں ہیں ہمارا ہی حکم چلے گا۔